بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی اس دوسری شب میں ہم نے قرآن عظیم کی سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کر لی ہے، یعنی تقریباً 2.5 پارے ہمارے ہو چکے. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح مکمل قرآن عظیم تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن عظیم کی سورہ بقرہ جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا، یہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک کی، اور اس میں تقریباً قرآن کا پورا مضمون آ چکا ہے. پورا مضمون قرآن کا جو ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. آج جہاں سے ہم نے شروعات کی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر منافقین کی مذمت کرتے ہوئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں دل کے اندر، وہاں سے شروع فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. یعنی قبلے کے بدلنے والا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا. بات یہ تھی کہ پہلے تمام مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی جو فلسطین میں آج واقع ہے. بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف سب لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. پچھلے انبیاء اکرام کا بھی قبلہ رہا ہے، بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا. خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے جب تک مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے پہنچے، اور وہاں پر بھی 17 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو. میں توجہ چاہتا ہوں، مدینے میں دونوں قبلوں کا جو رخ ہے بالکل اپوزٹ ہے. بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں دو قبلے. آج ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے. بیت المقدس مدینے میں جب کھڑے ہوں گے تو بالکل اپوزٹ سائیڈ میں ہوگا، کعبے کے اپوزٹ سائیڈ میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. 2 رکعت ہو چکی تھی. دل میں خیال آیا رسول کریم کے کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی، لگاؤ تھا. پیدائشی وطن بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے. خانہ کعبہ کی طرف اگر ہمارا منہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ کہاں حضور پاک کے دل میں خیال آیا، اور اس خیال کے آتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے. کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر نماز پڑھاتے. 2 رکعت ہو چکی ہے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا، فوراً جبرائیل امین آیت لے کر نماز میں ہی داخل ہوئے، نازل ہوئے. کیا آیت تھی جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے؟ فرماتا ہے مولا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. آسمان کی طرف آپ جو چہرہ اٹھا رہے ہیں آپ، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی. ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے، اسی طرف آپ کا قبلہ بنا دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں ساری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ کس کی رضا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے رضا محمد. اے محبوب تم راضی ہو، آپ کی مرضی جس طرف ہوگی ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے. اتنی بات ہی نہیں، اس کے فوراً بعد جو آیتیں آپ تلاوت کریں گے قرآن پاک سورہ بقرہ میں 2 پارے کا پہلا صفحہ جب آپ پڑھیں ترجمے سے پتہ چلے گا آپ کو. یہ آیتیں تو آئی، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی. اس کے فوراً بعد آیت آتی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیر کس بات کی محبوب، ابھی اسی حالت میں آپ قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف کر لیں. بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف ابھی کر لیں نماز کی حالت میں. حکم نماز کے حالت میں ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد پھر گئے بیت المقدس سے کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے دونوں بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، میں اگر آپ کی طرف گھوم جاؤں تو مقتدیوں کا آمنا سامنا نہیں ہوگا. امام پیچھے ہو جائے گا، مقتدی آگے ہو جائیں گے. ایک روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل کر کے ان صفوں میں سے بیچ میں سے آگے گئے، اور صحابہ نے جب دیکھ لیا حضور کا چہرہ اس طرف تو پوچھا نہیں کیوں، سبوں نے اسی طرف کر لیا. دین اسی کا نام ہے جس طرف رسول کا چہرہ ہے. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آقا اب تک یہاں تھا اب یہاں کیوں، کسی صحابی نے پوچھا نہیں، سبوں نے اس طرف منہ کر لیا. نماز کے عالم میں پوچھ تو نہیں سکتے، لیکن جب رسول کا چہرہ دیکھا میرے عزیزو یہی تو اصل دین ہے. اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہمعوست، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، دین یہی ہے.
घर बऊन रसीदी तमाम बुल हबीस, और अगर तुम रसूल तक नहीं पहुंच सके तो पूरी जिंदगी अबू लहब की तरह है। अबू लहब है, हुजूर तक पहुंच जाना यही दीन है। और सहाबा इसको समझते थे। हुजूर का चेहरा उस तरफ हुआ तो सब सहाबा घूम गए। एक रिवायत में तो यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुड़ गए तो सहाबा चल चल करके पीछे आकर के सफ़े लगाने लगे। उस तरफ से इस तरफ सब आए और हुजूर के पीछे सफ़े लगाकर बाकी की 2 रकात नमाज अदा की। उस नमाज में चेहरा भी बदला, चलत फिरत भी हुई, लेकिन नमाज किसी की नहीं टूटी। नमाज किसी की नहीं टूटी, इसलिए कि वो सारे सहाबा रसूल की इताअत में थे। यहां तक कि हुक्म है मेरे अजीजों, लोग तौहीद के नाम पर आज कुछ सऊदी ऐसे गुमराह करते हैं कि रसूल का ख्याल आना भी नहीं चाहिए नमाज में। नाउज़ुबिल्लाह, बाज गधों ने, बाज कुत्तों ने यह तक लिख दिया कि हुजूर का ख्याल नमाज में आना गधे के ख्याल से बदतर है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये जुमले भी बोलना हमारे लिए सख्त है, लेकिन लोग किताबों में लिख मारे हैं, आज भी किताबें मौजूद है। सहाबा को तो देखो, एक साहबी नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने बुलाया उनको नाम लेकर, वो नमाज पढ़ते रहे। मेरे आका ने फिर बुलाया, वो नमाज पढ़ रहे थे। फिर सलाम फेर कर दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह आपने बुलाया? हुजूर ने फरमाया मैं तो काफी देर पहले बुलाया था, अब आ रहे हो? कहा आका नमाज पढ़ रहा था। हुजूर ने फरमाया क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल जब बुलाएं तब हाजिर हो जाओ, चाहे नमाज में ही क्यों ना हो। फरमाया नमाज में ही क्यों ना हो, हाजिर होना है। हुजूर ने अगर निदा दे दी, उस सहाबी ने पूछा नमाज छोड़कर आ जाओ, सुनो अब मसला क्या है। फरमाया गया कि हाँ, 2 रकात अगर तुमने पढ़ ली, 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे थे असर की, 2 रकात पढ़ चुके थे या 1 रकात पढ़ चुके थे, रसूल ने बुलाया, नमाज छोड़ करके चले आए। हुजूर ने पूछा खैरियत, तबीयत कैसी, सारी चीजें बातचीत हुई। हुजूर ने बाजार भेजा, सामान ले आओ, सौदा सलफ खरीदो, फलां को दे आओ, सब सामान दिया, खरीदा, खरीदो फरोख्त किया, वापस आया, फरमाया गया जहां से छोड़ा था वहीं से कंप्लीट करो, कंटिन्यू करो, फिर से दोहराने की जरूरत नहीं। 2 रकात हुई थी, आगे की 2 रकात कंप्लीट कर लो, कंटिन्यू करो। क्यों? इसलिए कि ये बीच में जो तुम जो कुछ भी करते रहे, ये नमाज के बाहर नहीं, ये भी रसूल की इताअत है। बमुस्तफा रसां खैश के दी हमाऊस, इसीलिए इकबाल ने कहा अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है, यही दीन है। अब मैं आपको बताता हूं, सहाबा किबला बदल जाने के बाद पूछा किसी सहाबी ने कि या रसूल अल्लाह हम तो इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, मैं अगर आपके सामने हूं, आप 1000 मेरे चाहने वाले क्यों ना हो, 1000 मेरे आशिक क्यों ना हो, मुसल्ले से अगर मेरा मुंह घूम गया तो सारे पकड़ के मुझे घुमाएंगे सीधे, इमाम साहब सीधे किबले की तरफ हो जाओ। या अगर किसी ने नहीं घुमाया तो बाद में तो बोलेंगे आपका किबला सही नहीं था, आप इस तरफ मुंह करके पढ़ रहे थे, किबला ऐसे था। मेरे अजीजों, शरीयत सबके लिए है, लेकिन रसूल जो करे वही शरीयत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घूम गए पूरे अपोजिट डायरेक्शन में, किसी सहाबी ने पूछा भी नहीं, बल्कि खुद भी घूम गए हुजूर की तरफ, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज कंप्लीट की। वो एक नमाज ऐसी है, 4 रकात वाली एक नमाज ऐसी है, 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके और 2 रकात खाने काबा की तरफ मुंह करके, बाकी किसी की ऐसी नमाज नहीं है। आज भी वो मस्जिद मदीना तैयबा में मौजूद है जिसको मस्जिद किबलतैन कहते हैं, जहां ये किबला बदला था, जहां ये आयत उतरी थी। अब जो कहना है मुझे वो ये है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक का हाल ये है कि अगर आसमान की तरफ उठ जाए तो क़यामत तक के लिए किबला बदल जाए। सोचो तो जरा सही, उस चेहरे पाक का असर ये है कि अगर उठ गया आसमान की तरफ तो हमेशा के लिए किबला बदल गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के बारे में तुम समझ रहे हो, किबला जब मुसलमानों का क़यामत तक के लिए बदल सकता है तो एक बार वो चेहरा अगर हम सब की तरफ हो जाए, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हुए हैं, तेरी हसरतों में तेरी यादों में बड़े दिन हो गए, घर को सजाते सजाते। ऐ मोमिनो, तमन्ना ये करो हुजूर की बारगाह में हमेशा कि वो चेहरे जमाले जहां आ रहा एक बार नजर आ गया तुम्हें तो तुम्हारा ये इधर उधर का किबला बदल जाएगा, फिर तुम्हारा किबला उसी महबूबे दो जहां की तरफ होगा। हमारे दिलों के किबले को बदलना भी ये मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर है। अब मुनाफिकीन जो है बात बनाने लग गए। मैं यहां पर एक और नुक्ता अर्ज कर दूं, सहाबा का हाल ये था कि उन्होंने किसी ने पूछा नहीं 2 रकात इधर और 2 रकात इधर क्यों, बल्कि सहाबा जानते थे कि जो रसूल करे वही दीन है, वही शरीयत है। एक सहाबी से पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज में किरात करते थे कि नहीं करते थे?
حضور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے. آپ سب کو معلوم ہے نا 3 نمازیں جہری ہیں, 2 نمازیں سری ہیں, فجر مغرب عشاء, اس میں زور سے قرات کرتے ہیں امام, ہے نا. اور ظہر اور عصر میں زور سے نہیں کرتے, خاموش. لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تم کو کیا معلوم, خاموش کھڑے رہتے نا امام. تو آپ کو پتا ہے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے امام صاحب, پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے کسی کو نہیں پتا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں آہستہ ہی صحیح کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے. ایک صحابی سے پوچھا گیا, اس صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ تلاوت کرتے تھے. کہا سنائی دیتا تھا کہ نہیں, کیسے پتا. وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا رہتا اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا, آپ کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی, داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نماز میں خاموش نہیں تلاوت کیا کرتے تھے. اے میرے عزیزوں, ان صحابہ سے پوچھو نماز میں تمہیں کعبے کی طرف دیکھنا چاہیے یا رسول کے چہرے کی طرف. ان صحابہ کی ترجمانی اگر کہیں سے ملتی ہے تو بریلی کے امام کی زبان میں وہ کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبے کا کعبہ دیکھو. صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کیا تھا, کعبے کا کعبہ تھا, اور وہ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھیں. ہاں آپ سب چاہے کتنا بھی بڑا امام ابھی آئے, آپ کو حکم نہیں ہے کہ امام کی طرف دیکھتے رہو, آپ کو حکم نہیں ہے, آپ کعبے کی طرف منہ کر کے رکھو. اب کے زمانے میں امام کے پیچھے ہیں آپ, لیکن امام کو دیکھتے مت رہو نماز میں کہ امام کی ٹانگ اٹھی ہے یا پیر اٹھا ہے, پیجامہ نیچے آیا ہے, کیا ہو رہا ہے اس کا نماز میں, یہ تمہیں حکم آج نہیں ہے. نماز میں اگر کھڑے ہو گئے تو قبلے کی طرف منہ رہے. صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دیکھا کرتے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں, اتنا ہی نہیں, ایک اور بات میں بتا دوں. آج مدینہ طیبہ میں حاضری نصیب فرما, یہ حضور کا محراب اس طرف ہے سامنے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محراب سامنے ہے. اور جب محراب کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ, جو روضہ ہے آج بھی حضور کا, وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قیام فرماتے. وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہے. آج کہاں ہے وہ, یہ سامنے محراب اور ادھر بالکل بائیں سائیڈ میں حجرہ ہے حضور کا, دروازہ بھی اس کا وہی تھا. جب اقامت یہاں بولتا مؤذن, حضور حجرے سے نکلتے تھے, اور جب حضور حجرے سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں لگ جاتی تھی. اندازہ کرو قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانب. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے, یہ آخری ایام ہے ظاہری زندگی کے, جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علالت میں تھے. تکلیف بہت زیادہ تھی, بخار کی شدت تھی, 1 مہینے تک بخار کی شدت رہی سفر کے مہینے میں. ان دنوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے. تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتے تھے. لیکن آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے. صحابہ کی نمازیں کون پڑھاتا تھا, حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے. مصلی پر آپ بڑھتے, نمازیں آپ پڑھاتے. 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. ایک روایت میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مغرب کی اذان ہو چکی, صفیں لگ چکی, مؤذن اقامت بول چکا, حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر جا چکے, تکبیر باندھ لیے. اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا. کئی دن سے میرے آقا آئے نہیں تھے. جیسے حجرہ کھلا سارے صحابہ مڑ کر کے میرے آقا کی طرف دیکھنے لگ گئے, قبلے کی طرف نہیں حجرے کی طرف, سب مڑ گئے. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی چمک دیکھا, سارے صحابہ کے دلوں میں ایسی رقت طاری ہو گئی, ان کی آوازیں بلند ہو گئی. بعض نے ہاتھ پر آواز مار مار کر کے کہا ابو بکر پیچھے آ جاؤ, آفتاب رسالت آ چکے ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ چکے. میں یہ نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں, نماز کی حالت. صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں, اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو ہے میرے عزیزوں مصلی پر جا چکا امام, تکبیر باندھا ہوا امام. جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. نماز توڑ کر کے نہیں, رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصلی پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. یہ کیسی نمازیں تھیں, کیسی نماز. ہم اور آپ اگر حرکت بھی کریں تو نماز ٹوٹ جائے, نماز باطل ہو جائے, فاسد ہو جائے. لیکن رسول کے لیے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے. ظالمو تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا, معاذ اللہ رب العالمین برے کلمات کہتے ہو.
گدھے کے خیال سے بدتر ہے. ان صحابہ سے پوچھو, وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے. اس لیے میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا, قرآن کی اگر تفسیر بھی سننا ہو تو سننی ہو, شرط یہ ہے کہ دل کو محبت مصطفیٰ کا ایک عظیم مدینہ بناؤ, تبھی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں بھی آئیں گی, تبھی تمہیں قرآن کا لطف بھی ملے گا اور لذت بھی ملے گی. اور حضور کو چھوڑ کر کے کچھ سننا چاہو تو پھر اندھیرا اندھیرا, کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ قبلے کے تبدیل ہونے والی جو آیتیں آئیں, اس پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا, بہت واویلا مچا رہے. اتنے سالوں سے قبلہ تھا, نبیوں کا قبلہ تھا, انہوں نے بدل دیا, انہوں نے بدل دیا, یا آ کر کے بدل دیے, اس طرح کی باتیں آنے لگی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرمایا, آپ ارشاد فرمائیں وما انت بتابع قبلتهم, آپ فرما دیں ان سے کہ میں تمہاری قبلے کی پیروی کرنے نہیں آیا, بلکہ رسول جو کہہ دیں گے وہی قبلہ ہے. عزیزان گرامی وقار, قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ اسی پارے میں اس کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پورے دوسرے پارے میں کئی احکام نازل ہوئے, کئی احکام اسی آیت میں ہے. فرمایا رب تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, بل احیاء ولکن لا تشعرون. بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ رسول کو وفات کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں, قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی کوئی دلیل ہے, قرآن کی کوئی آیت ہے؟ میاں میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو. ہر سنی مسلمان جانتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں لوگ, ارے میاں یہ تو شہیدوں کے لیے آئے تھا. ہم کہتے ہیں کیٹیگری اگر آپ کو بتاؤں شہید کا مقام کب آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا. نمبر 1 النبیین, انبیاء سب سے پہلا مقام ہے. والصدیقین, دوسرے نمبر پر صدیق ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر شہید. تیسرے نمبر والا جب اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر والا کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ بلکہ دوسرے نمبر پر جو صدیق ہے وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے. 60 ہجری ہو چکی تھی حضور کی وفات کے 50 سال بعد. 60ویں ہجری میں مدینے میں ایک سیلاب آیا, توجہ چاہتا ہوں یہ حدیث میں موجود ہے. سیلاب آیا اور پانی اتنا بھر گیا کہ مسجد نبوی میں بھی آیا. مسجد نبوی میں جب پانی آیا تو حضور کے حجرے میں بھی داخل ہوا. مٹی کی قبریں تھی, ایک قبر کھل گئی. قبر کھل گئی تو پیر باہر نظر آنے لگا, خوبصورت پیر. مدینے والے سب جمع ہو گئے کہ رسول اللہ کا پیر نظر آنے لگا. کب کی بات؟ 60ویں ہجری کی بات کر رہا ہوں. 60 ہجری حضور کی وفات کے 50 سال بعد. تو صحابہ بھی جمع ہوئے. اس میں پھر ایک تابعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ, وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا, غور سے دیکھا, قدم کو چھوا بھی اور لوگوں سے کہا اے مدینے والوں, یہ اللہ کے رسول کا قدم نہیں, یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, واللہ ہذہ لقدم عمر, قسم خدا کی یہ پیر عمر ابن خطاب کا ہے. اور روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پیر کو جب چھوتے تھے تو خون اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتا تھا, جیسے زندوں کو چھوئے تو خون ادھر سے ادھر ہوتا ہے. یہ 60ویں ہجری میں کس کا پیر؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جن کے پہلو میں آرام کرنے والا زندہ ہے. تو پھر اس رسول کی برکت کا حال کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ, اور اے رسول پاک تم زندہ ہو واللہ, تم زندہ ہو واللہ. یہ ایک عقیدہ یہاں سے لے کر کے چلو. شہداء کی زندگی کا بھی تذکرہ آج کی تلاوت میں ہم نے حاصل کیا. اور ایک اہم چیز آج کے پارے میں ہم نے جو تلاوت کی وہ ہے حج کے احکام. تقریباً اس میں آ گئے الحج اشہر معلومات. اب رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ حج کا مہینہ ہے. شوال, ذی القعدہ, ذی الحج. شوال کا پورا مہینہ, ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. قرآن کہتا ہے یہ حج کے مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج, جس پر حج فرض ہو گیا پھر وہ کوئی گناہ نہ کرے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. زنا, خواہشات نفسانیہ, یا پھر جھگڑا, یا پھر کوئی ایسا فسق والا عمل نہ کرے حج جس پر فرض ہو گیا. اب حج کس پر فرض ہوا؟ ہمارے ہاں تو یہی حال ہے کہ بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہو, بیٹے کی بھی ہو چکی ہو, سب کے عقیقے بھی ہو چکے ہوں, ان کے تمام کام سب ہو چکے ہوں, بال سفید ہو گئے ہوں, کمر ٹیڑھی ہو گئی, تب حج فرض ہو رہا ہے. یہاں حج کیا فرض ہو رہا ہے؟ اس وقت تو قبر فرض ہونے والی ہے. ابھی حج جو ہے عمر
کے اعتبار سے فرض نہیں ہے. صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ حج پر جانے اتنی رقم تمہارے پاس ہے, 1 مہینہ حج کے لیے لگتا ہے, اور جاؤ گے تو تمہارے گھر والوں کو راشن پانی مل جائے گا 1 مہینے کا, تو حج فرض ہو گیا. 50 لاکھ کا گھر بنا لیتے ہیں, 5 لاکھ کا حج نہیں ہو سکتا. سمجھ لو تمہارے پاس اس زمانے میں 5 لاکھ ایکسٹرا ہے تو میرے اندازے کے مطابق اس پر حج فرض ہو چکا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج کے لیے نہیں گیا, میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. حج کی فرضیت کو ہلکے میں لیتے لوگ. میں وہاں حج میں اکثر جا کر دیکھتا ہوں سب سے بوڑھے حاجی کہیں کے ہوتے ہیں تو ہندوستان کے, پاکستان کے, بنگلہ دیش, سب سے بوڑھے حاجی ایسے لٹکے ہوئے آتے ہیں بیچارے. ان کو نہ عرفات کا میدان معلوم, نہ مینا, نہ مزدلفہ. احکام کیا کریں گے؟ راستے پہ بیٹھ گئے, بلاتے چلیے حاجی صاحب عرفات کا میدان وہاں, اس میں ٹھہرنا فرض ہے. کہا نہیں بابا تھک گئے, اللہ معاف کرے گا. اللہ تو یہاں ہندوستان میں بھی معاف کرتا. گئے تو پیسے دے کر کے, احکام تو پورے کرنے ہی ہے. اگر احکام کیے بغیر تم یہ کہتے بیٹھ جاؤ تو میرے عزیزوں یہ مذاق ہے. اسی لیے جوانی میں اگر مال آ گیا, استطاعت آ گئی تو جوانی میں حج فرض ہے. انڈونیشیا والوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے حج نہیں کرتے تو ان کو لڑکی بھی نہیں دیتے ہیں. شادی کرنے سے پہلے وہاں جوان لوگ حج کر چکے ہوتے ہیں. حج نہیں تو عمرہ. غریب آدمی عمرہ کرے گا تو اس کو بیوی ملے گی. لہذا آپ میں سے جو اس طرح کے خیالات پالتے ہو کہ ابھی بہت کام باقی ہے, بعد میں دیکھ لیں گے حج, تو ان کے لیے یہ وعید ہے. کچھ بوڑھے جا چکے حج کے لیے, لیکن بہت سے تو ایسے ہیں موت آ گئی, وہ پلاننگ کرتے رہ گئے اور موت آ گئی. پھر ان کے لیے وہی وعید ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے. پتہ نہیں ان کا خاتمہ کس انجام کے ساتھ ہوا ہو. حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اللہ نے اگر طاقت دی ہے, استطاعت دی ہے اور مال دیا ہے تو حج کر لیا کرے. یہ حج کے احکام بھی اس بارے میں آج ہم نے تلاوت کی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ آخری بات میں عرض کروں, تیسرے پارے کی شروعات تھی, ہم نے جو آیتیں تلاوت کی وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ایک آیت ہے پوری, اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص تحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرمائے. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ, جلنے سے, چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد, تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا, تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی, ایک قدم دنیا میں ہوگا, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہ چلے گا. آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو, حفاظت کے لیے بھی, اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے, اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے, اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے. وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھ لیں, الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی عادت ہے, آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی. ہاں, کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے. یہ کرسی, وہ کرسی, وہ کرسی, یہ کرسی, کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو, جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا, اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا. ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی, ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی. کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں. لہٰذا ہے سنی مسلمانوں, آیت الکرسی کا ورد رکھو. یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں, بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں, بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں, اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں, تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو, بہت زیادہ کھانا بند کر دو. اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول, اور دوسری تربیت کسی بھی مقام ہرگز نہیں. کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے, دنیاوی منصب ملے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جا رہا. حب جاہ, حب مال, حب مقام, حب منصب, یہ بری خصلتیں ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. من رکع
فرفع, हुजूर ने फरमाया जो झुक गया अल्लाह उसे बुलंद करता है, और जो अकड़ गया अल्लाह उसे हमेशा जलील करता है. तो ये कुर्सियां ही हैं जो अकड़ पैदा करती हैं. आयतल कुर्सी का विर्द हमेशा रखो, बहुत सारी चीजों से तुम्हें महफूज कर देगी. सो इस आखिरी बात तीसरे पारे की एक बहुत ही अहम चीज बयान हुई है. वो क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सवाल किया, ऐ मौला मुझे दिखा तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करता है. अल्लाह ने पूछा, क्या इब्राहिम क्या तुझे यकीन नहीं है? कहा क्यों नहीं, यकीन है मौला, लेकिन आंखों से देखना चाहता हूं. लियतमइन्न क़ल्बी, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए. सुनो, अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है या नहीं करता है? रब तबारक व तआला कादिर मुतलक है, सब बिखर जाने के बाद भी वो दोबारा जिंदा करेगा. हाँ, कई वाकयात हैं. हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया भी आज हमने तिलावत किया. एक नबी थे अल्लाह के, 33 साल की उम्र थी, वो अपने खच्चर पर जा रहे थे, एक बस्ती को देखा उजड़ी हुई थी, उजड़ी हुई. उन्होंने ये पूछा अल्लाह की बारगाह में, क्या मौला ये सब पूरी बस्ती उजड़ गई, यहाँ न सब्जे उगते हैं, न दरख्त, न पौधे, कुछ नहीं, क्या फिर इस बस्ती को तू दोबारा जिंदा करेगा? तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी वक्त नींद लग गई, सो गए. और सोए तो 100 साल के लिए सो गए, 100 साल के लिए वही सो गए. और जिस खच्चर पर आए थे, जो खाना लेकर के आए थे, उसको भी नींद लग गई. नींद क्या है, मौत की बहन है. अल्लाह ने सुला दिया. 100 साल के बाद उठाया अल्लाह ने. पूछा उज़ैर से, कितने दिन यहाँ ठहरे रहे? कहा मैं तो सुबह आया था, दोपहर हो रही है. अल्लाह ने फरमाया जरा अपने खच्चर को देखो, तुम्हारे खाने को देखो, तुम 100 साल यहाँ ठहरे हो. हजरत उज़ैर जब उठे और गए तो उनकी उम्र तो 33 थी, उनकी उम्र तो 33 साल ही थी. मौला 100 साल सुलाया, उसके बाद भी जवान ही उठाया. जब अपनी आबादी में आए तो इनके जमाने के बच्चे भी बूढ़े हो चुके थे. खुद इनकी औलाद जो इनके बेटे थे वो इनसे भी बड़े हो चुके थे. 118 साल, 115 साल, 110 साल की उनकी उम्र है, और हजरत उज़ैर की उम्र तो 33 साल है. हजरत उज़ैर आए और कहा मैं उज़ैर हूं, अल्लाह का नबी. लोगों ने इनकार कर दिया कि वो 100 साल पहले जा चुके, तुम कहां से आए अभी? एक खातून जो उनके घर की कनीज थी, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसने कहा मैं उज़ैर को 2 अलामतों से पहचानती हूं, अगर वो 2 अलामतें इसके अंदर हैं तो ये उज़ैर है. वाई कहा एक तो ये है कि पूरे जमाने में तौरात अगर किसी को लफ्ज ब लफ्ज याद है तो सिर्फ उज़ैर अलैहिस्सलाम को, किसी को नहीं. एक अलामत ये है. दूसरी ये है कि उनकी पीठ पर एक निशान है जो किसी के अंदर नहीं है, वो मैं देख चुकी हूं. हजरत उज़ैर को जब उस बूढ़ी ने कहा तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लफ्ज ब लफ्ज पूरी सूरत तौरात सुना थी, और उनकी पीठ पर वो निशान भी बाकी था. तो उस खातून ने पुकार कर कहा, ऐ लोगों, ये अल्लाह की कुदरत है, यही उज़ैर है जो 100 साल पहले हमसे बिछड़ा था. आज मौला ने 100 साल बाद दोबारा उसे हमारे यहाँ उठाकर लाया है. ये वाकया क्यों पेश आया? ये उन मुनकिरीन को बताने के लिए जो ये समझते हैं कि मौत के बाद फिर अल्लाह किसी को नहीं उठा सकता, इसीलिए कुछ लोग जला कर राख करते हैं, कुछ लोग चील कौवों को खिला देते हैं कि मरने के बाद फिर पकड़ नहीं होनी चाहिए. ये शराब क्यों पीता था, चोरी क्यों करता था, कोई डंडे मारने वाला ना हो, हम तो इसको जला के राख कर चुके. मौला कुरान में बयान फरमाता है, जो रब एक पानी के कतरे से तुम्हें इंसान बना सकता है, तुम्हारी राख को जमा करके दोबारा तुम्हें जिंदा क्यों नहीं कर सकता? वो कादिर मुतलक है, दोबारा उठाएगा. हमारा अकीदा क्या है? मौत के बाद हम दोबारा होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इस दुनिया में नहीं, पुण्य जन्म नहीं. हाँ, ये पुण्य जन्म वाला नहीं है. हमारा जो अकीदा है वो ये है कि मरेंगे यहां, उठेंगे कयामत के दिन. कयामत से पहले फिर किसी की आत्मा नहीं उठने वाली है. जिसकी उठती है वो बेवकूफ है. हाँ, वो जो मशहूर करते हैं कि इसकी आत्मा आई, उसकी आत्मा आई, किसी की आत्मा नहीं आती. हाँ, ये बात याद रखिए, शैतान खेलता है, रूहें जा चुकी, एक बार निकल गई तो अब कयामत के दिन दोबारा जिंदा हुई. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा यही है, इस्लाम का अकीदा. ये हम मरने के बाद आलम बरज़ख में जाते हैं और फिर मौला कयामत के दिन उठाता है. उससे पहले हमारा अकीदा ये नहीं कि हम मरने के बाद फिर कभी चूहा बन के उठेंगे, बिल्ली बन के उठेंगे, कुत्ता बन के उठेंगे. हाँ, अच्छे काम किया था तो अच्छा बन के दूसरे जन्म में पैदा होगा, बुरा काम किया था तो कुत्ता बन के जन्म लेगा. ये नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने इंसान बनाया था, इंसान ही उठेंगे. हाँ, कुत्तों वाला अकीदा मत रखो, चूहों वाला और बिल्लियों वाला अकीदा मत रखो. हमारा यह अकीदा नहीं. जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा रब से, तू कैसे जिंदा करता है मरने के बाद? तो रब ने फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? कहा यकीन है, मैं आंखों से देखना चाहता हूं. कहा ठीक है, 4 परिंदे ले लो और उनको ज़बह करो और फिर उनको कीमा बना दो. चारों का गोश्त मिक्स करो और सब मिला करके 4 हिस्से करो. एक हिस्सा इस पहाड़ पर, दूसरा उस पहाड़ पर, तीसरा उस पहाड़ पर, चौथा उस पहाड़ पर. 4 पहाड़ों पर गोश्त रख कर क्या हो, ये मिक्स कीमे का, और फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, उन परिंदों के नाम लेकर के बुलाओ. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये प्रोसेस कराया गया. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या लिए?
ایک کوا لیا, توجہ چاہتا ہوں, کیا لیا؟ کوا لیا. دوسرا مرغا لیا, تیسرا کبوتر, چوتھا مور. 4 پرندے لیے, کوا, مرغا, کبوتر, مور. 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا. پھر ان کا قیمہ بنایا, گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے. پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا. اللہ کے حکم سے مرغا بھی آئے, کوا بھی آئے, کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے. خدا کی قدرت دیکھیں, وہ قیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا. اور پھر ان کی جو منڈیاں تھیں, منہ, وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. دھڑ صرف تنہا اڑتا ہوا آیا, اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا. ابراہیم علیہ السلام, مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے, یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا. لیکن صوفیہ کرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے. میر عبد الواحد دلگرامی رضی اللہ عنہ, سبع سنابل شریف کے مصنف, فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کیوں کرائے گا, یہ 4 پرندے آپ نے کیوں لیے؟ صوفیہ کے جو نقطے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں. میں نے 4 پرندے کا یاد ہے نا, 4 پرندے, ہاں وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے لیے میں نے آپ کے سامنے گنا دیے. توجہ, کوا, مرغا, کبوتر, مور, یہی 4 پرندے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے. اولیاء کرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ان پرندوں کی ایک خصوصیت ہے, ایک خصوصیت ہے. کوے کی خصوصیت ہے لالچ بہت ہوتی ہے اس کے اندر, لالچی بہت ہے, اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ارے پورے مردے بھینسوں پر بیٹھتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا کھا جاؤں گا, لیکن ہوتا اتنا پیٹ ہے. لالچ ہے, بہت زیادہ لالچ. دوسرا پرندہ ہے مرغا ہے. مرغے شہوت, عورتوں کی خواہش. مرغا بہت زیادہ شہوتی ہوتا ہے, ہمیشہ مرغیوں کو دوڑاتا رہے, یہ شہوت اس کی خصلت ہے. تیسرا کبوتر, کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے, جلدی دوست بنتا ہے. سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے والا پرندہ کبوتر ہے. ایک دن پال لو اس کے بعد رہ ہی جاتا ہے, دوستی کرنے والا پرندہ. چوتھا مور ہے. مور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو دکھانے کا شوق بہت رکھتا ہے. 4 لوگ بھی کھڑے ہو گئے تو پورے پر کھول دے گا اور ناچتا ہے تو خوبصورت, لیکن دکھانے کی خواہش زیادہ ہے, ریاکاری, اپنے حسن کا مظاہرہ کروانا, یہ مور کی عادت ہے. حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں, اے مسلمانوں, اللہ نے جو حکم کیا اپنے نبی ابراہیم کو, یہ 4 پرندے نہیں, کوا, مرغا, کبوتر, مور, یہ ذبح نہیں کیے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا وہ کیا ہے؟ لالچ کو ذبح کیا, شہوت کو ذبح کیا, دوستی کرنے والی عادت کو ذبح کیا, حسن کو دکھانے والی خصلت کو ذبح کیا. جب ان بری خصلتوں کو کوئی ذبح کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے. یہ ہے اصل. اگر آج بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے چاہتے ہو کہ آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ سکے, ان 4 عادتوں کو ذبح کرو. پہلے ذبح کرو. ذبح کرنے کا مطلب یہ لالچ ختم ہو جائے, شہوت ختم ہو جائے. دوستی کرنے کی عادت, کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا سارے دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں, نہیں, دوست بناؤ اچھے, وہ دوست جو تمہیں اللہ سے قریب کرے. ورنہ قرآن میں ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے. 19ویں پارے کی آیت ہے, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, میں جہنم میں نہیں جاتا. کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے, دوستی کی وجہ سے. تم کیا سمجھتے ہو ارے غیر سب سے دوستی کر لینا چاہیے؟ دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے. اسی لیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے دوستی مومن کی شان نہیں ہے. وہ دوستی بھی اس سے کرتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرے اور اپنے مصطفیٰ سے قریب کرے, وہ دوست ہے.